السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس پر بات کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے مگر ہے بڑی گہری، ایک طاقتور دعا۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ہمارے پاس اس کا متن ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جی 6 آیات۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان آیات کے معنی سمجھیں، ان کی ترتیب دیکھیں، مطلب کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور کس چیز کے شر سے۔ بالکل یہی آج کا مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیات، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جی ہاں، یعنی لوگوں کا پالنے والا، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود۔ اور یہ الناس یعنی لوگ، یہ لفظ بھی 3 بار آیا ہے۔ جی یہ تکرار بہت اہم ہے۔ تو آخر ان 3 صفات کو ہی ایک ساتھ کیوں چنا گیا؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ان 3 صفات کو ایک ساتھ لانے میں ایک بڑی حکمت ہے۔ یہ پناہ مانگنے کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ مکمل کرتا ہے؟ کیسے؟ ایسے کہ آپ صرف پالنے والے سے نہیں، یا صرف بادشاہ سے نہیں، یا صرف معبود سے نہیں، بلکہ اس ایک ہی ہستی سے پناہ مانگ رہے ہیں جس میں یہ تینوں حیثیتیں جمع ہے۔ اچھا، وہ رب ہے، یعنی وہ جو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، سب ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ملک ہے، حاکم اعلیٰ، جس کا حکم چلتا ہے، جس کی اصل بادشاہت ہے۔ صحیح۔ اور وہ الہ ہے، یعنی وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، دل اسی کی طرف کھنچتے ہیں۔ تو جب کوئی ان تینوں کا واسطہ دیتا ہے جی، تو گویا وہ اللہ کی مکمل حاکمیت، اس کی پوری اتھارٹی کو مان کر اپنی مکمل عاجزی کے ساتھ اس کی پناہ میں آ رہا ہے۔ یہ صرف کوئی جسمانی حفاظت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے روحانی، نفسیاتی، ہر طرح کی پناہ ہے۔ بالکل، ایک مکمل حفاظت کی درخواست ہے۔ زبردست۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے؟ جی، اگلا حصہ اسی بارے میں ہے۔ اگلی آیات کہتی ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ جی، الوسواس الخناس۔ یہ کیا ہے؟ یہ الوسواس الخناس، یہ کوئی خاص قسم کا شر لگتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم تفصیل ہے۔ الوسواس صرف وسوسہ نہیں ہے، یہ بار بار چھپکے سے وسوسہ ڈالنے والوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی مسلسل کوشش کرنے والا۔ بالکل، ایک ایسی قوت جو لگاتار کوشش کرتی ہے کہ دل میں برے خیالات، شکوک و شبہات، غلط خیالات ڈالے۔ اور الخناس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ الخناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا، دبک جانے والا، چھپ جانے والا۔ پیچھے ہٹنے والا؟ جی، مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی کمزوری بھی بتائی جا رہی ہے؟ ایک طرح سے، جی۔ اور یہ اس شر کی نوعیت بھی بتاتا ہے کہ یہ خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، سامنے سے نہیں آتا۔ اچھا، اور یہ حملہ کرتا کہاں ہے؟ آیت کہتی ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ بالکل، سینوں میں، یعنی یہ ہمارے اندر، ہمارے خیالات پر، نیتوں پر، جذبات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ یہ ایک اندرونی محاذ ہے، یعنی یہ جنگ باہر نہیں، اندر لڑی جا رہی ہے۔ زیادہ تر اندر۔ مگر ایک اور بہت اہم بات آخری آیت میں ہے، من الجنۃ والناس۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو منفی وسوسے ہیں، یہ جو برے خیالات ڈالے جا رہے ہیں، یہ صرف شیطان یا جنات کی طرف سے ہی نہیں آتے۔ اچھا، تو پھر؟ یہ خود انسانوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ انسانوں کی طرف سے مطلب ہمارے آس پاس کے لوگ؟ جی بالکل، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، ساتھی ہو سکتے ہیں، میڈیا ہو سکتا ہے، معاشرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں منفی خیالات، غلط رجحانات پیدا کر سکتے ہیں، وہ بھی وسوسہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا،
یعنی یہ دعا صرف شیطان کے وسوسوں سے پناہ نہیں مانگ رہی، بلکہ انسانوں کے منفی اثرات، بری صحبت، گمراہ کن باتوں سے بھی پناہ مانگ رہی ہے۔ بالکل، یہ بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہو گئی۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ صورت ہمیں ہر اس چھپی ہوئی منفی قوت سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے جو ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ بالکل، چاہے وہ جن ہو یا انسان، وہ کوئی اندرونی خلفشار ہو یا کوئی باہر کا دباؤ، یہ صورت ان سب کے خلاف اللہ کی مکمل پناہ میں آنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الناس ایک بہت جامع دعا ہے جس میں ہم اللہ کی مکمل حاکمیت، اس کی ربوبیت، بادشاہت اور الوہیت کا واسطہ دے کر جی، ایک بہت ہی لطیف، اندرونی اور کبھی کبھی بیرونی شر سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی وسوسہ اندازی سے، جس کا اثر سیدھا ہمارے دلوں اور سوچوں پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اور جس کا ذریعہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ واقعی مختصر مگر بہت ہی گہری پناہ کی درخواست ہے۔ یقیناً، اور اس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ان تمام چھپے ہوئے خطرات کے مقابلے میں، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، روحانی ہوں، اندرونی ہوں یا بیرونی، انسان کو صرف اور صرف اللہ کی لامحدود قدرت، اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جو ہر شر سے بچا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان وسوسوں کو کیسے پہچانیں۔ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ان منفی اثرات کو کیسے پہچانیں جو ہماری سوچ اور عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی، اور اسی نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم یہ جان گئے کہ منفی وسوسے اور اثرات جنوں اور انسانوں دونوں طرف سے آ سکتے ہیں، جی، تو ہم روزمرہ زندگی میں ان اندرونی اور بیرونی منفی اثرات کو پہچاننے اور ان سے خود کو بچانے کے لیے کیسے زیادہ محتاط، زیادہ باخبر رہ سکتے ہیں۔